السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں نماز عید کا طریقہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہت آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو سیکھنا چاہیے کیونکہ بہت سے ساتھی جو ہے نا وہ پھر اس وقت نماز کے وقت شرمندگی اس کو ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو نماز کا ایک تو یہ ہے کہ سال میں ایک ہوتا ہے، ایک دو مرتبہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھول بھی جاتا ہے بعض لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ تو عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، عید کی نماز کے لیے اذان و اقامت نہیں، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس طرح نیت کیجئے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ یا عید الفطر۔ ابھی چونکہ عید الفطر ہے تو آپ نے نیت کرنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کا 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، ٹھیک ہے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دے۔ پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیجئے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، ٹھیک ہے۔ یعنی 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر لٹکائی چھوڑ دے اور تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر ناک کے نیچے باندھ لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام اونچی آواز میں قرات کرے گا اور مقتدی خاموش رہے گا۔ قرات مکمل ہونے کے بعد بقیہ رکعت رکوع سجدہ وغیرہ دیگر نمازوں کی طرح ادا کرے گا۔ پھر دوسری رکعت کی شروع میں امام اونچی آواز میں قرات کرے گا اور مقتدی خاموش رہے گا۔ اس کے بعد امام 3 زائد تکبیریں کہے گا، مقتدی بھی اسی کے ساتھ تینوں تکبیریں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے۔ پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں جائے اور پھر دیگر نمازوں کی طرح 2 سجدوں کے بعد اتحیت درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز عید الفطر کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد عید الاضحیٰ ہے اس کا بھی طریقہ یہی ہے، لیکن نماز کے بعد تکبیر تشریق بھی پڑھنی چاہیے۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد امام 2 خطبے دے گا، مقتدی خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے۔